امریکی محکمہ خزانہ نے 3 پاکستانی شہریوں کو جن کے نام ہیں رحمان زیب فقیر محمد، حزب اللہ اسلم خان اور دلاور خان نادر خان کو عالمی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ان پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کی غیر فوجی امداد کو ختم کرنے پر ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے اور موجودہ حالات میں پاک امریکہ تعلقات کس سمت میں جا رہے ہیں، اس موضوع پر واشنگٹن میں بحث جاری ہے اور پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ان دنوں واشنگٹن میں ہیں، جہاں وہ اعلیٰ امریکی عہدیداروں اور اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ندیم یعقوب نے واشنگٹن میں وزیر داخلہ احسن اقبال سے بات چیت کی۔ ندیم، پاک امریکہ تعلقات میں امریکی امداد کے کردار کے بارے میں احسن اقبال کا کیا کہنا تھا؟ ثاقب، وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کی خطے میں ایک جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک اہمیت ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ امریکہ اور پاکستان مل کر وہاں پر استحکام کے لیے کام کرے۔ انہوں نے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جو پاکستان نے تعاون کیا ہے امریکہ کے ساتھ بتاتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ امریکہ کے ساتھ نہیں کرتا، لاجسٹکس سپورٹ فراہم نہیں کرتا، تو امریکہ کے لیے مشکل ہو جاتا کہ وہ وہاں پر القاعدہ کو شکست دے سکتا۔ جو امریکی ایڈ کی بندش کے بارے میں انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان کو کوئی خاطر خواہ ملٹری ایڈ بھی نہیں مل رہی اور نان ملٹری ایڈ بھی نہیں مل رہی۔ جو نان ملٹری ایڈ اس وقت جا رہی ہے وہ USAID کے ذریعے براہ راست NGOز کو جاتی ہے، وہ حکومت پاکستان کو نہیں ملتی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح کے تعلقات کو ختم کرنے سے، منقطع کرنے سے جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان روابط ہیں ان میں مزید کمی آ جائے گی، جس سے کہ مستقبل میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور ندیم، امریکی سینٹ میں ہونے والی ایک اہم سماعت میں امریکی عوامی نمائندوں کی اکثریت نے ٹرمپ انتظامیہ کی افغان حکمت عملی پر خاصی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ احسن اقبال نے امریکہ کی افغان پالیسی پر کیا رد عمل دیا آپ کو؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں دہشت گرد پناہ گاہوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ریسنٹلی جو ذرائع ابلاغ میں رپورٹس آئی ہیں اور امریکی ادارے سگار کی جو ایک رپورٹ ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پر جو سرکاری کنٹرول ہے ٹیریٹری پر وہ نصف سے بھی کم ہو، اس صورت میں جو دہشت گرد ہیں ان کو کسی اور ملک میں ٹھکانے بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو جو اپنی ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جو ایک حکمت عملی ہے اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اور خاص طور پر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں ان کے اپنے الفاظ میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری ایکشن تنہا اس میں مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سیکیورٹی آپریشن ناگزیر ہیں وہ کیے جائیں، لیکن بنیادی طور پہ افغانستان کا مستقل حل سیاسی حل ہے، اور جو گروپس ٹیبل کے اوپر آ سکتے ہیں، جو مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، ان کے لیے انسینٹیوز دیے جائیں۔ اس وقت بہت زیادہ کائنیٹک میجرز پہ یا ملٹری آپشنز پہ انحصار کر رہے ہیں، وہ اس بات کی گنجائش پیدا کریں کہ جو سیاسی چینل ہے، جو سیاسی عمل ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے تاکہ ایک دیرپا اور مستقل حل افغانستان میں تلاش کیا جا سکے۔ جی ندیم، آپ ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو فار دی